میری عادت ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ میں ہمیشہ کوئی ناغہ ہو جائے بیچ میں میں نہیں کہتا، لیکن ہمیشہ کہتا ہوں میرا رسول ہے۔ ایک ضابطہ ہے کہ میں اپنے شیخ حضرت رحم اللہ کا وہ مکتوبات جو حضرت نے اصلاح کے لیے میری طرف تحریر فرمائے تھے ان کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اس کی فائدہ شاید میں آپ کو کچھ بتاؤں تو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن عملی طور پر یہ ہے کہ میں گواہی دے سکتا ہوں اس مسجد میں آپ کو کہ مجھے شیطان اور نفس سے بچانے میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ عرصہ ہو گیا، نصف صدی گزر چکی ہے، اور انسان ہے اور یہ لازمی ہے، شیطان اور نفس کے حملے تو ہر انسان پہ چلتے ہیں، نہ ہم نبی ہیں نہ کوئی ہم فرشتہ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں دنیا میں رکھا ہے آزمائش کے لیے کہ برائی آئیں گی، برائی سے بچو گے تو انعام، برائی میں شامل تو نقصان۔ لیکن ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے، طریقے بھی بتائے ہیں، یہ نہیں کہ طریقے نہ بتائے ہوں یا وہ چیز نہ بتائی ہو۔ تو اس سے سب سے بہترین طریقہ جو ہے تزکیے کا رابطہ شیخ ہے۔ اصلاح کے لیے رابطہ شیخ یہ ہے کہ ہر وقت اپنے شیخ کے ساتھ اس کی نسبت مناسب رہے۔ کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن میں تو اپنی زندگی کی آپ کو بتا رہا ہوں باتیں۔ اب کئی طریقے سے آدمی رابطہ رکھ سکتا ہے، اب تو زمانے بدلتے جا رہے ہیں۔ جس زمانے کی میں بات کرتا ہوں نہ وہ ٹیلی فون کا انتظام تھا، نہ کوئی میسیجز تھے۔ خیر تو بہت اس زمانے کی بہت سخت بے ادبی سمجھی جاتی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت سے ٹیلی فون پہ بات کروں، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ استغفر اللہ، ابھی میں کام چاہتا جس میں حضرت کو ہیلو کیسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت ناممکن چیز تھی۔ شکر ہے یہ چیزیں نہیں تھیں اس وقت، تب تو خیر بہت ہی آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے تصوف کو، بہت آسان ہے۔ اب تو شیخ رابطے کے لیے آپ تحریر بھی نہ ہو تو الحمدللہ بہت آسانی ہے کہ کہیں سن کے بیانات ڈھونڈ کے روز ایک بیان سننے کا کام بن جاتا ہے۔ مطلب یہ تو ایک اخلاص پر ہے کہ آپ کتنا اس معاملے میں سیریس ہیں کہ میں دنیا سے کامیاب چلا جاؤں۔ یہ جو ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ ساری عبادات ہیں، سب مطلب یہ سب تیاری ہے۔ یہ کوئی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مکتوب سنتا ہوں، رابطہ رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب کوئی میں اپنی بات آپ سے کر رہا ہوں بالکل صاف۔ اس کے پیچھے کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا شیخ بن جاؤں گا، مجھے کشف ہوں گے، کرامات ہوں گے، خواب آئیں گے، نہیں۔ واللہ ایک خوف، بس ایک خوف کہ قبر میں جواب کیا دیا جائے گا، بس ایک خوف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے ہر چیز کی فساد اور جڑ ہے۔ ایک جگہ اور کیا فرماتے ہیں سرکار دوسروں کہ مجھے اس امت سے اور کوئی خطرہ نہیں ہے، سب سے بڑا خطرہ جو مجھے یہ ہے، عمل بھی کریں گے سب کچھ، لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ میری امت جو برباد ہوگی کس سے ہوگی؟ حب دنیا سے ہوگی۔ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ذرا اس کو سنتے جائیں۔ آپ سارے ماشاءاللہ تزکیہ والے لوگ ہیں، اصلاح والے لوگ ہیں، اس کو تماشا نہ سمجھیں۔ جب بھی اللہ کے ذکر میں اللہ والے کے پاس جائیں تو قبر کے گڑھے کو دیکھتے ہوئے جائیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کسی اور وجہ سے نہیں، اس قبر کے گڑھے کو جو سب سے پہلی منزل ہے، جب نلا دلا کے آپ کو اور مجھے آدمی جہاں چھوڑیں گے، ابھی وہاں دوزخ کچھ بھی نہیں ہوگی، سب سے پہلی منزل وہ ہوگی جہاں اس گڑھے میں چھوڑا جائے گا۔ اس کو ہمیشہ آگے رکھ کے جائیں کسی اللہ والے کے پاس، جب ذکر میں آئیں، نماز میں آئیں، قرآن کو کھولیں، اس کو آگے رکھیں۔ اس عمل سے میرے اس میں کتنا فائدہ ہوگا کہ سننے میں، بات ذرا نوٹ کر لینا میری، اس عاجز کا فکر ہے، سننے میں اور سمجھنے میں کتنا فرق ہے؟ زندگیوں کا فرق ہے۔ سننے میں اور سمجھنے میں زندگی لگ جاتی ہے انسان کی۔
کسی بات کو سننے کے بعد سمجھنے میں اس بات کو، باتیں سمجھ گئی میری، کہ کسی بات کو سن لینے میں اور سننے کے بعد سمجھنے میں ایک زندگی چاہیے، اس کے لیے ایک وقت چاہیے. مثال کہ حضرت نے جو یہ فرما دیا اس دنیا کے بارے میں، سن تو لی یہ بات، لیکن اگر میں سمجھ جاتا تو ساری زندگی اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں صوفی اسلام کی زندگی، بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں آپ، کیا بات، تو انہوں نے جب یہ حدیث سنی ہے، یہ بات سنی، ہم حدیث سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اس کو سمجھنے کی زندگی چاہیے. غلط کیا نا، زندگی چاہیے. وہ تو ایک پیغام ہے، سن لیا لیکن سمجھے ہیں؟ سن تو لیا کہ زندگی، دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اس کی محبت تباہی ہے، بربادی ہے. لیکن اگر کوئی سمجھ جائے اس کو تو اس دنیا کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی چاہیے اس کو. بولیں سبحان اللہ. ویسے تو نہیں یہ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، ذکر اذکار ساری عبادت، یہ کیوں کرتے ہیں آدمی ذکر؟ تو نہیں مجھے ذکر کرنے کی، میں کیوں تلاوت کروں ساری، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں کسی شیخ کے پاس جاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے مجاہدہ کرتا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھ کے ٹھکو ماروں گھر میں، نماز پڑھ لی، قصہ ختم. کیوں؟ کہ بات جب سمجھ آ گئی، سبحان اللہ، کہ بھائی یہ تو دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہے. جتنے اعمال ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، اس دنیا کی محبت کے ساتھ جتنے بھی اعمال ہوں گے، اگلا فکرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت کا، شاید میں خط پورا نہ کر سکوں. کہ جتنے بھی اعمال ہوں گے اس دنیا کی محبت کے ساتھ یاد رکھیں، جب تک یہ دنیا نہیں نکلے گی. جب کہہ دیا نا کہ ہر چیز کی جڑ دنیا ہے، دنیا نہیں نکلے گی تو اگلے اعمال تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ تو جب تک اس دنیا کی محبت آپ کے دل میں رہے گی، جتنے بھی اعمال آپ کہیں گے وہ دنیا کی محبت کے ساتھ ہوں گے. پہلے یہاں رک جانا پڑے گا کہ مجھے دنیا کی محبت نکالنی ہے. اس دنیا کی محبت کی نکالنی جب انسان مجاہدات کرتا ہے، اس کے لیے تو ایک وقت چاہیے. پھر تسبیح اٹھاتا ہے، پھر اللہ کے سامنے روتا ہے، اور پھر دل کی طرف جو محنت وہ کرتا ہے، شیخ کے پیچھے سے پڑھتا ہے، اس کی خدمت میں جاتا ہے، اس کی جڑوں میں گھس جاتا ہے، کس طریقے سے دنیا میں دل سے نکل جائے. پہلی بات کہ اگر حب دنیا نہیں نکلی تو فرمایا، حضرت کیا فرمایا کہ سب یہیں رہ جائے گا. کیا جائے گا جی؟ عمل جائے گا. نیک کی بات ہی نہیں کی، اللہ والی کی باتیں بیچ نہ کیا کرے اس بیچ میں، اب پھر تو چھوڑ دیا، نیک کی بات ہی نہیں کی. کیا نہیں جائے گا؟ عمل نہیں، عمل ہی جائے گا. تو پہلے شرط بتا دی کہ کیونکہ حب دنیا کے ساتھ تیرا عمل نیک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نیک کا لفظ نے استعمال ہی نہیں کیا. بولے سبحان اللہ. ایک مرید ہی سمجھ سکتا ہے نا اپنی شیخ کی بات کو. تو آگے جب بے ایمانی پیچھے آپ کر چاہیں گے تو نیک عمل کیسے بنے گا؟ فرمایا عمل ساتھ نہیں جائے گا. اب آگے فکر سن کے آپ کو بات سمجھ آتی ہے. بشرطے، اب عمل کی بات آ رہی ہے، عمل نہیں جائے گا بشرطے، یہ حضرت کا فکر ہے. بشرطے اگر وہ تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، چیپٹر ہی ختم کر دیا. کہ جتنے بھی کام ہوں گے حب دنیا کے ساتھ تیرے اعمال ہوں گے، نیک ہو نہیں سکتے. کیونکہ شرط اس میں یہ ہے کہ وہ عمل جو تو کرے وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے. یہ مجمع جو لگائے کس کے لیے ہو؟ یہ جو بڑے بڑے مجموعے لگتے ہیں مسجدوں میں کس کے لیے ہو؟ یہ جو اشتہار لگتے ہیں کس کے لیے ہو؟ یہ تلاوتیں کس کے لیے ہو؟ یہ امام کس کے لیے ہو؟ یہ قرآن کس کے لیے ہو کیسے سکتا ہے؟ میں اس مسئلے پہ قسم کھاتا ہوں جس کے دل سے دنیا نہیں نکلی ہو سکتا نہیں اللہ کی خاطر کوئی عمل کر رہا ہے. قرآن غلط ہو سکتا ہے، حدیث غلط ہو سکتی ہے، اللہ والا ایک زمانے کو صحیح کرنے آتا ہے. تو میسج کیا ہے کہ دنیا نکالو اپنے دل سے. جتنے بھی تم حج عمرے کرو گے اس کے ساتھ دنیا کی لپیٹ کر، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو. کیونکہ بشرطے جتنے بھی اعمال اگر تو کرے وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کی خاطر ہوں.